طاہر قادری نامی ایک ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے میلاد النبی، اس کا صفحہ 454 455 ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، صحابہ پر خوشی کی بنسبت غم کے اثار غالب ہو گئے۔ کیا غالب ہوتے تھے؟ کیا غم کے آثار۔ غم کو۔ اب آپ بتاؤ ایمان سے کہ صحابہ کا طرز اور ہے اور ہمارے دوست کا طرز اور اچھا ایک بات اور مزے کی آپ کو بتاتا ہوں، ایک کتاب ہے مولوی احمد رضا خان کا رسالہ ہے، رسالے کا نام ہے آنا جانا نور کا۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے، اس دن کے متعلق صحابہ کا نظریہ کیا تھا، وہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس آنا جانا نور کا اس کے صفحہ 21 پر مولوی احمد رضا خان نے 2 صحابہ کا نظریہ نقل کیا ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم، ان 2 صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا، ان 2 صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ سرکار کی ولادت باسعادت 8 محرم اور 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ اب آپ بتائیے کہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کیا بولیے نا یار، میں نے کہا میرے بھائی بات سن، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال پہ یہ خوشی منانا ہمیں گوارا نہیں، ہم گوارا کر سکتے نہیں۔ اگر یہ دین کا کام تھا تو صحابہ کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے؟ چلو تابعین کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امام اعظم کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امام احمد بن حنبل کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امام شافعی کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ امام مدینہ امام مالک کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا چھوڑ ان سارے بزرگوں کی بات میں کرتا ہوں، سب سے پہلے میں شیخ جیلانی کی بات کرتا ہوں، جن کے نام پہ یاری تو کھاتا ہے، جن کے نام پہ چاول اور کھیر تو اکیلے کھاتا ہے، اس پیر جیلانی کی بات کرتا ہوں۔ اٹھاؤ اس کی بنیت الطالبین، اس بنیت الطالبین کے اندر اس شیخ جیلانی نے صاف لکھا ہے محرم کے مہینہ کے فضائل و مسائل کے اندر یوم عاشورہ کی بحث میں لکھتا ہے کہ حضور کی ولادت اور سعادت 10 محرم حرام ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دوست تو پیر جیلانی کے نام پہ ٹکڑے کھا جائے کوئی امان کی بات نہیں ہے، امان اس میں ہے جس پیر کے نام پہ کھاتے ہیں اس پیر کی مار کو صحیح نا۔ اگر 10 محرم کو یہ جشن منائے تو آپ بتاؤ نا کیا ہوگا؟ ہاں کالے نہیں گا شکل نہیں بتا کے نہیں گا شراب کی کان کا کیا ہوگا میں فلانا آیا کلوکتا میں دیکھو میں فلانا فلانا شکلہ بدل گئی حقیقت کیا رہا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا نقش قدم ہم نہیں چھوڑ، سیدھی بات، صحابہ کا نقش قدم نہیں چھوڑ۔ وہ مجھے کہنے لگے ٹوکا، کہتا ہے والی صاحب تو کہتا ہے صحابہ کی بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جو بات صحابہ نے نہ کہی ہو اس بات میں کہنا اور کرنا یہ بدعت ہے، یہ دین سنت نہیں رہے گا، یہ بدعت بن جائے گا۔ صحابہ کا طرز نہیں چھوڑنا، صحابہ کا طرز نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، ہم بھی نہیں نکالے۔ سرکار اچھا مزے کی بات، وہ کہنے لگے پھر تو حضور کا میلاد نہیں مانتے، توجہ۔ تو میں نے کہا بولے بادشاہ تیرے بزرگوں کی کتاب فوز المقام فی خلفاء پیر سیاہ، اس کی جلد نمبر 6 اور اس کا صفحہ 221 ہے،
اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جیسے بڑے بھی بزرگ نے کہا سب سے بڑا، الفاظ کی طرف توجہ کیجیے گا، سب سے بڑا میلاد یہ ہے، سب سے بڑا میلاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال دیں، ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال دیں، یہ سب سے بڑا میلاد ہے۔ میں نے کہا دیوبند والے بڑے میلاد کو مانتے ہیں، دیوبند والے اس میلاد کو مانتے ہیں جو میلاد قرآن بیان کرے، جو میلاد محمد کائنات بیان فرمائے، جو میلاد صحابہ بیان فرمائے، جو میلاد آج تک امت بیان کرے کہ سرکار کی سنت میں کامیابی۔ سب سے بڑا میلاد کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا میلاد کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو اب آپ بتاؤ اس میلاد کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں نے کہا توجہ کر، جو میلاد تو لیے پھر رہا ہے اس کے متعلق بھی سن لے۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے میلاد، جی عربی کے اندر میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ اب آپ بتائیے کہ آپ سرکار کی پیدائش مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ میلاد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بڑا بھی مانتے ہیں، دیوبند والے چھوٹا بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ کر، نہ تو بڑا مانتا ہے نہ تو چھوٹا مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب کیسے؟ میں نے کہا توجہ کر، تو نے سنت کی جگہ بدعت کو لے لیا، تو نے سرکار کی سنت کی جگہ رسم و رواج کو گلے سے لگایا، تو نے سرکار کی سنت کی جگہ مولویوں کے بنائے ہوئے کاموں کو اپنے گلے سے لگایا، اور دیوبند والے سنت کو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا بڑا میلاد بھی مانتے ہیں، تو پیغمبر کریم کا بڑا میلاد نہیں مانتا۔ میں نے کہا چھوٹے میلاد کی بات کرتا ہوں، سرکار کی ولادت دیوبند والے بھی مانتے ہیں، وہ بڑا میلاد بھی مانتے ہیں، چھوٹا میلاد اس بات یہاں بھی سنت، لاہور بھی سنت، ہندوستان میں بھی سنت، ملتان شریف میں بھی سنت، پنڈی کے اندر بھی سنت۔ یہ دین کی پہچان ہے کہ وہ ہر جگہ سنت ایک ہی جیسا ہوگا، ہر جگہ ہر جگہ آؤ میلاد کو دیکھو۔ مولوی احمد رضا خان نے الامن والقرآن صفحہ 176 پہ لکھا کہ میلاد شریف کی محافل مباح ہے۔ کیا لکھا؟ مباح لکھا۔ توجہ کریے گا، نور العرفان میں اس میلاد شریف کو مستحب لکھا گیا، جال کے اندر اس میلاد شریف کو سنت لکھا گیا، سنت خدا لکھا گیا، سنت ملائکہ لکھا گیا، سنت انبیاء لکھا گیا، سنت صحابہ لکھا گیا، سنت سلف صالحین لکھا گیا۔ آگے آگے عقائد و مسائل کے اندر فہارس فتاوی رسمیہ کے اندر اس میلاد شریف کو بدعت حسنہ لکھا گیا۔ آگے آئیے، میلاد النبی نامی کتاب یہ ارشد سعید کاظمی کی لکھی ہوئی ہے، اس نے صفحہ 3 پر اس میلاد شریف کو واجب لکھا ہے۔ آگے آئیے، ایک کتاب چھپی ہے تذکار غبریہ، اس جلد 2 صفحہ 112 پہ لکھا ہے کہ آج کل محافل میلاد النبی علم و فرض نماز کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ آگے آئیے، یہ نطق الہلال آپ کے سامنے ہے، اس نطق الہلال میں لکھا ہے قاتلہم اللہ اللہ یفکون، جو اس میلاد کا انکاری ہے، جو اس جشن کو نہیں مانتا، خدا اس کو قتل کرے۔ اب آپ سوچئے کہ کہاں سے بات اٹھی تھی؟ ایک جگہ تھا مباح، دوسری جگہ مستحب، تیسری جگہ سنت، چوتھی جگہ بدعت، پانچویں جگہ واجب، چھٹی جگہ فرض، ساتویں جگہ جو کام کرے وہ واجب القتل۔ اور تسی دسو دین نہیں ہوتا؟ نہیں، کہتے ہو یہ میلاد شریف کا جشن، یہ جلوس کب نکلا سب سے پہلے؟
1932 کے اندر نکلا ہے. کب؟ 1932. اور مولوی احمد رضا خان کی مرنے کی تاریخ پتہ کون سی ہے؟ 1921. 5 صفر 1921 کو بنائی. سفر کی 5 تاریخ تھی اور انگریزی سال کے اعتبار سے 1921. اور یہ جلوس سب سے پہلا کب نکلا؟ 1932 کے اندر. اب آپ بتاؤ سرکار نے نکالا نہیں تو ان کو کیا پسند آنا چاہیے تھا؟ سرکار کا طریقہ نا، صحابہ کا نقش قدم نا، وہی پسند آنا چاہیے تھا نا. جس آدمی کو سرکار سے عشق ہو وہ آپ کی عقیدت و محبت کی وجہ سے، آپ کی الفت کی وجہ سے ایک قدم بھی آپ کی مخالفت میں اٹھانا گوارا